اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ماہ مبارک رمضان کا 11واں دن معصوم ہمیں ایک اور مختصر سی دعا میں متوجہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن پروردگار سے کیا کیا طلب کرنا ہے۔ پروردگار، آج کے دن تو احسان اور نیکی کو میرے لیے محبوب قرار دے۔ حبب الیہ فیہ، آج کے دن احسان کرنا میرے لیے محبوب ہو جائے، مجھے نیکی کرنا پسند آنے لگے۔ وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ فُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پروردگار آج کے دن تو مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے فسق و فجور، عصیان اور گناہ سے نفرت ہو جائے، کراہت آنے لگے۔ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، پروردگار اور آج ہی کے دن تو مجھ پر حرام قرار دے دے اپنی سختی کو اور اپنے جہنم کی آگ کو میرے پر حرام قرار دے دے۔ بعونے کا، اپنی مدد کے ذریعے سے، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔ عزیزان گرام قدر، ایک اور مختصر دعا میں معارف کا ایک اور دریا لیے آج کی دعا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نیکی بنیادی طور پر انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام انجام دینا انسان کو فطرتاً محبوب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہوا و ہوس، لالچ، طمع، تنگ دستی کا خوف اور اس طرح کے بہت سارے شیطانی وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نیکی اور احسان سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئی ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ پلٹ کر ہمیں مناسب طریقے سے جواب نہیں دیتا تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے نیکی کر کے کیا ملا۔ عزیزان من، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے کہ جو نیکی میں کرنے جا رہا تھا یا جو نیکی میں نے کی تھی، اگر وہ میں نے خدا کے لیے کی تھی تو مجھے اس کا جواب بھی خدا سے مطلوب ہونا چاہیے۔ جب میں خدا کی راہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو مجھے اس شخص سے حتیٰ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ احسان کا البتہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو سورہ مبارک ہے دہر میں پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی نسبت کہ جب وہ یتیم و مسکین و اسیر کو کھلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں خدا کے لیے کھلایا ہے، جو کچھ بھی احسان کیا خدا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کوئی جزا چاہیے اس کی اور حتیٰ نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ یہ وہ سیرت اہل بیت ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ نیکی اگر خدا کے لیے کی جا رہی ہے تو جس شخص سے نیکی کر رہے ہیں نہ اس سے جزا کی توقع رکھیں، حتیٰ نہ شکریہ کی توقع رکھیں۔ لیکن اگر انسان کے اندر یہ مادہ قوی ہو جائے کہ وہ نیکیوں کو پسند کر لے تو دوسرا مرحلہ ساتھ ساتھ وہ ہے کہ جہاں پر فسق و فجور، گناہ، عصیان، ان چیزوں سے نفرت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ صرف نیکیوں کو پسند کرنا انسان کو کمال کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ ساتھ ساتھ فسق و فجور، گناہ اور عصیان، ان تمام چیزوں سے نفرت بھی انسان کے وجود میں ہونی چاہیے۔ اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھے تو یہی تولا و تبرہ کی بنیاد ہے، نیکی کو پسند کرنا اور برائیوں سے دوری اختیار کرنا۔ یہ دونوں مراحل، ان کا نتیجہ آٹومیٹیکلی کیا ہے؟ وحرم علیہ، پروردگار جب میں نیکی کو پسند کرنے والا ہو جاؤں گا اور نیکی انجام دوں گا، گناہوں سے کراہت اختیار کر کے ان سے دوری اختیار کرنے والا ہو جاؤں گا تو پروردگار اپنے غصے کو، اپنے سختیوں کو، اپنے قہر کو اور نیران، اپنی آگ کو مجھ پر حرام قرار دے، اور یہ سب کچھ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے حقیقی معنوں میں غوث، اے حقیقی معنوں میں غیاث المستغیثین،
فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔